عقیدے سے متعلقہ ہے عقیدہ اسلام، عقیدہ اہل و سنت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ معمولات اہل و سنت۔ اس کو ابھی ہم تھوڑا سا پہلے حکم بتائیں گے، پھر تھوڑا سا عقائد اسلام سے پہلا جو عقیدہ ہے اس کو سیکھ کر پھر نظم کے شعر پڑھ کر آج اختتام کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے عقیدے کے حوالے سے پہلی چیز جو ہے دین اسلام کے جو عقائد ہیں، اور عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ عقیدے کا تعلق صرف ماننے سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ عمل سے تعلق عقیدے کا نہیں ہوتا، یعنی جو چیزیں عقیدے سے متعلقہ ہیں ان کو ماننا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو عقیدے کا تعلق کس سے؟ ماننے والی باتوں سے۔ تو پہلی چیز جو عقیدہ اسلام میں، اسی جب تفصیل ہم پڑھیں گے تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ اسلام میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دین اسلام کے عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یعنی عقائد اسلام میں انکار کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ عقائد اسلام میں انکار کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ اب دوسری قسم جو عقیدے کی ہے وہ ہے عقائد اہل سنت۔ عقائد اہل سنت کی جب ہم تفصیلی پڑھیں گے وہ آگے آئے گی، تو پہلے ہم ان کا حکم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں ان کو ضروریات اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کا کوئی انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ کیا ہے؟ گمراہ ہوگا۔ تیسری چیز ہے معمولات اہل و سنت۔ معمولات اہل و سنت میں اگر کسی چیز سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف جائز ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اختلاف کی تین قسمیں ہوگی اور عقائد کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم سے انکار کفر ہے، اور ایک قسم کا انکار گمراہی ہے، اور ایک قسم میں اختلاف کرنا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تینوں کی ایک ایک مثال سمجھ لو۔ عقائد اسلام میں سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ کیا ہے؟ دوسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ رسالت۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ آخرت۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں دین اسلام کے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک عقیدے کا اگر انکار کرے گا یا اس میں وہ ایسی چیز پائی جائے گی جس سے انکار لازم آتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عقائد اہل سنت میں کیا ہے؟ صحابہ پاک کا ایمان، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور اگر تبرہ بھونکتا ہے تو پھر گستاخیاں کرتا ہے یا ان کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، لیکن ایمان کی ان کی نفی نہیں کرتا، الزام تراشیاں کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ مثال آ گئی عقائد ایمان صحابہ کی عقائد اہل سنت میں۔ تیسری بات ہے معمولات اہل سنت، اس میں اختلاف جائز ہوگا۔ آدمی انگوٹھے نہیں چومتا، انگوٹھے نہیں چومتا، لیکن چومنے والوں کو پسند کرتا ہے، خود بھی چومنا جائز سمجھتا ہے، چومنے والوں پہ تان بھی نہیں کرتا انگوٹھے، تو وہ کون ہے؟ سنی مسلمان ہے۔ مجرم تب ہوگا جب وہ چومنے کو برا کہے گا یا چومنے والوں کو روکے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ صرف تفصیل بنیادی طور پہ آپ کو چند باتیں ابتدائی میں نے بیان کی ہیں، تعارف تھا ہمارا یہ، یعنی آج کے درس کا۔ تو آگے اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تین طرح کا علم فرض ہے، تو جو علم ہمیں دیا جا رہا ہے یا عرصہ دراز سے جو علم ہمارے اوپر مسلط ہے، اس علم نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، تیار کی ہیں ہمارے لیے، اس کو آج ہم تیسرے درس میں پھر بیان کر رہے ہیں۔ پہلے دو درس میں ہم نے یہ بتایا کہ یعنی انگریز کی تعلیم نے ہمیں کیا دیا، وہ اسی نظم میں ہم نے پہلے 2 دن بیان کیا، اور آج تیسری بار پھر یہ اگلا حصہ جو نظم کا ہے وہ ساتھ بیان کرنے لگے۔ تو توجہ سے اس بات کو سننا۔ انگوٹھے چومنا
یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک آدمی انگوٹھے نہیں چومتا، لیکن چومنے والوں کو پسند کرتا ہے، خود بھی چومنا جائز سمجھتا ہے، چومنے والوں پہ تان بھی نہیں کرتا انگوٹھے، تو وہ کون ہے؟ سنی مسلمان ہے۔ مجرم تب ہوگا جب وہ چومنے کو برا کہے گا یا چومنے والوں کو روکے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ صرف تفصیل بنیادی طور پہ آپ کو چند باتیں ابتدائی میں نے بیان کی ہیں، تعارف تھا ہمارا یہ، یعنی آج کے درس کا۔